بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کتاب الیقین اور توکل اس کے حدیث نمبر 7 ہے۔ ساری حدیثیں ہی معنی خیز ہوتی ہیں اور جامع ہوتی ہیں، لیکن کچھ احادیث کے اندر اتنی جامعیت ہوتی ہے نا کہ اگر بندہ اس اکیلی حدیث پہ عمل کر لے تو بندے کے لیے وہ کافی و وافی ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دو طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو بستر پر سونے کے لیے آئے تو سب سے پہلے ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ گویا سوتے وقت وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب بستر پر آ جائے تو یہ کلمات تلاوت کرے، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور میں اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں اور میں اپنے معاملات کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری رحمت پر امید رکھتا ہوں اور تیرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکاتا ہوں، اور ہر عزت اور نجات کی جگہ تیرے ہاں ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اسی رات فوت ہو گیا، یعنی وضو کر کے سویا اور یہ کلمات تلاوت کیے، پھر اسی رات اس کو موت آ گئی تو وہ فطرت اسلامیہ پر فوت ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس نے صبح کر لی، یعنی زندہ رہ گیا تو اس نے صبح کر لی تو اللہ کی طرف سے بھلائی پائے گا، اللہ کی طرف سے بھلائی پائے گا۔ اب تھوڑا سا اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر تبصرہ کریں تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، میں ایک بندے کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ جناب میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، استاد کے حوالے کر دیا، پیر کے حوالے کر دیا، یا خدا نخواستہ کسی مسئلے میں پھنس گیا تو جج کے حوالے کر دیا۔ تو جب کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو جناب آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر میری مرضی چل سکے گی؟ بالکل نہیں چل سکے گی۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں مجھے یقین بھی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر میری مرضی تو نہیں نہ چلنی چاہیے۔ میں آنکھ کھولوں تو پہلے اپنے رب سے پوچھوں کہ یہاں پر آنکھ کھولنا میرا درست ہے بھی کہ نہیں۔ میں اپنی زبان کھولنے لگوں تو اپنے رب سے مشورہ کروں کہ اے اللہ میری زبان یہاں پہ کھولنا درست عمل ہے بھی کہ نہیں۔ میں اپنے کانوں کا استعمال کرنے لگوں تو اپنے رب سے پوچھوں کہ اے اللہ میں یہاں پہ اپنے کان کھولنے لگا ہوں، اپنے کانوں سے سننے لگا ہوں، کیا یہاں پہ میرے کانوں کا گفتگو سننا یا یہ بات سننا درست ہے بھی کہ نہیں؟
جب میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے لگوں تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں، اے اللہ یہ یہاں پہ جو میں اپنے ہاتھ کھول رہا ہوں یا اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہوں، کیا تیری طرف سے ان ہاتھوں کا استعمال کرنے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں؟ جب میں اپنے پاؤں کا استعمال کرنے لگوں، یعنی میرے پاؤں کسی طرف چل کے جانے لگیں، تو میں اپنے رب سے مشورہ کروں، اور میرے رب نے تو کھول کھول کے بتا دی ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، دو رستے دکھا دیے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ لیکن پھر میں اپنے رب سے مشورہ کروں کہ یہاں پہ میرے لیے پاؤں کا استعمال کرنا جائز ہے کہ یا نہیں۔ جب میں اپنی سوچ کا استعمال کرنے لگوں تو پھر بھی مجھے میرے رب سے مشورہ کرنا ہوگا کہ یہاں کے جو میں اپنی سوچ استعمال کر رہا ہوں، کہیں میری سوچ میں لوگوں کو برباد کرنے کی سوچ تو نہیں ہے، فتنہ و فسادات کی سوچ تو نہیں ہے، بد امنی کی سوچ تو نہیں ہے، میں لوگوں کو بدگمان تو نہیں نہ کر رہا۔ تو اپنی سوچ کا استعمال کرنے لگے تو بھی اپنے رب سے مشورہ کرو، کیونکہ جب اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، جب بندہ کسی کے پاس اپنی حوالگی دے دیتا ہے نا، تو پھر بندے کی مرضی نہیں چلتی۔ جس کے ساتھ جس کے پاس بندہ حوالے ہوتا ہے، جس کے پاس جاتا ہوتا ہے، پھر مرضی اس کی چلتی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بندے کے پاس اپنی حوالگی دے دیں تو وہاں پہ تو ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ عدالت میں چلے گئے، خدا نخواستہ اپنی مرضی ہماری نہیں چل سکتی، کسی کے دفتر میں چلے گئے اپنی مرضی ہماری نہیں چل سکتی، ڈی پی آفس میں کیا وہ کہتے ہیں موبائل باہر چھوڑ کے، میں کبھی موبائل لے کے جاتا کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے، وہاں پہ میں بٹن بند کر کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نے رب کو کیا درجہ دیا؟ ہم نے پھر رب کو کیا درجہ دیا ہے کہ بندے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، اس کی مرضی کرتے ہیں۔ تو جب رب کے پاس جاتے ہیں تو پھر جب حوالے بھی اس کے ہیں، پتہ ہے بندے اس کے ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، تو پھر اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ پھر نمازی کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر حلال کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ پھر آرام سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ پھر غیر شرعی حرکات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی پہ ہی پہلے جز پہ گفتگو کو وائڈ اپ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔